علی بھائی فیصلہ محفوظ ہو گیا سر، کیا کہیں گے 3 بجے اس میں آ جائے گا؟ حکومتی آرگومنٹس راجہ اکرم صاحب نے اڑا کے رکھ دیے. کوئی کیس نہیں ہے خبر مانیکا کا. خبر مانیکا میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، الفاظ سخت ہیں لیکن عدالت میں آرگومنٹ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو اپنا بیان بدلتے رہتے ہیں اور شادی کے 5 سال کچھ نہیں بولے، لیکن جب وہ اریسٹ ہوئے اس کے بعد ہی ان کو سب کچھ یاد آیا. اور ایک ایسا شخص جس نے سب کے سامنے یہ کہا، ویڈیو اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ ایک پاک دامن خاتون ہے اور عمران خان صاحب ایک شریف آدمی ہیں. اور شادی کے بعد جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی، اور اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری سابقہ اہلیہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہ شریف خاتون ہے، پاک باز خاتون ہے. تو 5.5 سال بعد ان کی ساری چیزیں کہاں سے یاد آئیں؟ صاف ظاہر ہے کہ اریسٹ کے بعد ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا اور سافٹ ویئر اپڈیٹ غلطی سے اس میں وائرس چلا گیا، اور وائرس چلا گیا تھا اس میں جھوٹ کا، کذب بیانی کا، جو کہ عدالت میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے ماشاءاللہ اڑا کے رکھ دیا. سر اب پی ٹی آئی کی اگلی عملی کیا ہوگی کہ پارلیمان میں پی ٹی آئی اب بڑی جماعت بن کے سامنے آ رہی ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کیونکہ جیل میں، تو پی ٹی آئی کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ مطلب کہ اگر وزیر اعظم کی عدم اعتماد آپ لوگ لاتے ہیں مستقبل میں حکومت کے خلاف، وزیر اعظم صرف عمران خان، انصاف سرکار انشاءاللہ. تو عمران خان صاحب کسی ٹائیگر کو اپنا اگر نامینیٹ کرتے ہیں تو آپ سب اس پر سارے یکجہتی وزیر کریں گے؟ اعظم صرف عمران خان، عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی نہیں؟ نہ. نہیں کریں گے، جھوٹے مقدمے بنائیں گے. خان چودھری تو خان صاحب کے آگے پیچھے ہوتے تھے، آپ سے بھی بڑے فرنٹ پہ ہوتے تھے. ابھی بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اب ہمیں کیا پتا 5 سال بعد وہ کیا کرتے ہیں. اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ جو لوٹے اٹھانے کے ایکسپرٹ ہیں ان کو لوٹے ہی ہم بھیج سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں. آپ کو دھمکی دی ہے کہ میں آپ پہ ہر جانے کا نوٹس کروں گا؟ جی لیگل وہ مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں، کیونکہ یہاں بات کریں اور لوگوں کی سچائی اصلیت بتائیں. میں نے تو ویسے ان کو ایک منسٹری سجیسٹ کی ہے، الزام تو کوئی نہیں لگایا. الزام تو وہ یہاں پہ آ کے عدالتوں میں جھوٹے لگاتے رہے، اور آج کے کیس کے کنکلوژن کے بعد جب باعزت بری کیا گیا ہے بشریٰ بی بی کو، تو یہ پتہ لگا ہے کہ جھوٹے الزامات تھے سارے. تھینک یو، بہت شکریہ جی. ماجرا یہ ہے کہ بائیڈن چاہتا ہے پاکستان میں آگ لگے، فلسطین میں آگ لگائیے، یوکرین میں لگائیے، چین میں لگانا چاہ رہا ہے. افغانستان سے مار کھا کے بے شرم چلے گئے. افغانستان کو 45 سالوں نے مارا، لیکن افغانوں نے جیسے ان کا حال کیا نا، اب پاکستان کے تھرو پھر افغانستان جانا چاہ رہے، پاکستان کے تھرو ایران جانا چاہ رہے ہو. بھائی کیوں مسلمانوں کی بمباری کرتے ہو؟ نہیں، ہم تمہارے ساتھ بالکل نہیں. ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم مسلمان کے پاس ہیں، ہم نماز پڑھنے، ہم ہر کسی کے ساتھ ہیں. چین تو مسلمان نہیں ہے نا، ہم تو چین کے ساتھ بھی ہیں. لیکن یہ جو گیم چل رہی ہے نا، اور ہمارے جس نے بھی یہ VONC کروایا، جس نے پیسے دیے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، چاہے جنرل باجوہ کا ادھر ہے اور ہے، اللہ ان سب کو سزا دی، کیونکہ انہوں نے PTI یا عمران خان کا نقصان نہیں کیا، پاکستان کا نقصان کیا. میں مخصوص نشستوں کا کیس آ گیا ہے، کیا دیکھتی ہیں؟ کل کا جو فارمولہ تھا بہت واضح فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، بھی ہمیشہ ایسا نہیں ہو اتنا واضح فیصلہ دیا ہو. اب PTI کیا کرے گی؟ 15 دن کا ٹائم دیا گیا ہے. سنی اتحاد کونسل کہاں کھڑی ہوگی، اور آپ کا PTI کا کردار اب کیسے دیکھتی ہیں؟ PTI has become a single largest party in national assembly. الحمدللہ ابھی ہمارے 2 کالجز ہیں، اسامہ میلا اور میاں فیاض صاحب، ان کے گھر پولیس پہنچی ہے. میاں فیاض کا بھائی اٹھا لیا گیا ہے، اسامہ میلا کے گھر پہنچے ہیں. اسے ثناء اللہ مستی خیل کے نیاب کا کیس کر دیا ہے. پاگل کے بچے ہیں. اب ہمارے انڈیپینڈنس کو منہ میں ڈالیں گے، پیپر میں ڈالیں گے. اور انہوں نے اپنا سر، اپنا خون وطن کے لیے قربان کیا، نواز شریف زرداری کے لیے نہیں کیا. تو کیسے دیکھتی ہیں؟ اب 15 دن کا ٹائم ہے، سنی اتحاد کونسل کا کیا کردار ہوگا؟ اب سب لوگ PTI میں شامل ہو جائیں گے. راجہ صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ایفیڈیوٹ آ جائیں گے، آج آ جائیں گے، آپ دیکھیں گے. اچھا، دوسرا گروپنگ پہ خان صاحب بہت پریشان تھے، 2 گروپوں کو بلوایا بھی تھا. ایک گروپ میں آپ تھی، دوسرے اس میں ہے. صلح ہو گئی ہے، اور کیا آپ باتیں ذرا لوگوں کو بتائیں، سننا چاہتے ہیں؟ مجھ سے تو کوئی بات نہیں. مجھ سے تو خان نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین کا، میری بیوی کا بات کریں، ہمارے جو ملٹری کے تھے ان کی بات کریں. اور خان نے مجھے یہ بولا کہ تم یونٹی کی لیڈر بنا. میں نے کہا میں لڑاکا ہوں، میں لیڈر نہیں بن سکتی. میں تو سوال پوچھوں، میرے علاقے میں بمباری ہو گئی، 4 CTD کے افسران شہید کر دیے، 4 لوگ زخمی ہیں. میں ان کا غم کروں کہ میں ادھر غم کروں؟ میم آپ کس گروپ میں شامل ہیں؟ شہریار افریدی والے، عمر ایوب والے، اور دیگر جو شبلی فراز صاحب والے؟ میں عمران خان ہوں، بس میرے ایک ہی. اچھا میڈم، جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ کیوں گروپنگ کیوں ہوئی؟ آئی ہیو نو آئیڈیا بھائی. جو کہ کیس ایک نہ ہونے کے برابر تھا، جو کہ موضوع میں کیس بنایا گیا، اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. میں ابھی اگر ساری باتیں کمل صاحبہ نے کر دی، تو میں ایک بات ضرور
ضرور کرنا چاہوں گی شہباز شریف نے جب طلاق دلوائی تھی ایک انسپیکٹر شاید مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا وہ کون سے رینک پر تھے پوزیشن پہ کسی پولیس آفیسر تھے ان کی بیوی سے ڈیورس دلوا کے اسی دن شادی کی تھی تو کیس تو ان پہ ہونا چاہیے اور ان لوگوں پہ کیسز ہونا چاہیے جو یہ بیہودہ حرکتیں کرتے رہے ہیں خان صاحب اور ان کی بیگم جو پاک دامن تھے ان پہ یہ کیس کر کے انہوں نے کیا کر لیا کیا تیر مار لیا خان صاحب کی بیگم کو اندر رکھ کے انہوں نے کیا تیر مار لیا پہلے تو انہیں اس بات کا جواب دینا چاہیے نا اس بات پہ انہیں سزا سب سے سخت ہونی چاہیے آپ کی طرف سے تیاریاں پوری ہیں استقبال کے لیے انشاءاللہ بالکل ہم جائیں گے ان کو خوش الخصوصی کے ساتھ ریسیو کریں گے ہمیں ابھی اگر آرڈرز آتے ہیں تو ہم اپیل چلیں گے ورنہ پھر منڈے کو اگر ہوئے تو منڈے کو جائیں گے روکار جاری ہو گئی ہے ان کی رہائی کے لیے روکار جاری ہو چکی ہے سننے میں بھی آیا ابھی میں نے لائر سے بات کی تھی تو لائرز یہ کہہ رہے تھے کہ آج ممکن نہیں ہے شاید منڈے تک ہوگا لیکن اگر آج ہو تو آف کورس وی ول گو دیئر انشاءاللہ چلیں